حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر دوسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد علی قادری صاحب، آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد علی قادری صاحب سے ہم تلاوت کلام پاک سن رہے تھے۔ آئیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عبد الوحید چشتی صاحب، چونڈا کی ایک بڑی معروف شخصیت ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ آج دوبارہ یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ دوبارہ یہ کہہ کر جو ہے پابند کیا کہ بھئی چشتی صاحب سے ہم نے نعت دوبارہ سننی ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی، آج پھر یہ ہمارے پروگرام میں ہیں، تو میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، ہزار لاکھوں کروڑوں اربوں ہمارے دامن میں ہے خطائیں، ہمارے دامن میں ہے خطائیں، کریم کا یہ کرم تو دیکھو، وہ پھر بھی ہم سے نبھا رہے ہیں، کریم کا یہ کرم تو دیکھو، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا،
ایسا در یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، کرے گا یہ حشر بھی نظارہ، بنیں گے مشکل میں وہ سہارا، بنیں گے مشکل میں وہ سہارا، کریں گے سب انتظار ان کا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کریں گے سب انتظار ان کا، بھائی سب یہ شعر دوبارہ پڑھیں ماشاء اللہ. کرے گا یہ حشر بھی نظارہ، بنیں گے مشکل میں وہ سہارا، بنیں گے مشکل میں وہ سہارا، کریں گے سب انتظار ان کا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کریں گے سب انتظار ان کا، بروز معاشر بوقت پرشش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہا ہے، کہ داد جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، بھلا ہوا ہے کریم کا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. ناظرین، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی، ورنہ دل کر رہا تھا کہ ہر شعر کو بار بار یہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. یقیناً میں آپ کو بڑے یقین سے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ یہ نعت بار بار جو ہے وہ ریکارڈنگ میں لا کے پھر سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین. ناظرین، وقفے کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز. علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے. خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے. اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں. آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری. 030089299696. بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ. علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد. 031374299797.
جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد عدنان عطاری قادری صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ایک معاشرتی برائی کے حوالے سے ہے اور اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ مسلمانوں کی پردہ پوشی کتنی ضروری ہے اور عیب جوئی کتنی حد تک شریعت میں منع ہے، آج ہم اس حوالے سے علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، میں آج آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے میں عیب ہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ میں نے ایک غزل کہی تھی، اس کا ایک شعر تھا کہ نہیں یہ فکر پستی میں کہاں تک گر گیا ہے خود، نہیں یہ فکر پستی میں کہاں تک گر گیا ہے خود، جسے دیکھو ہے دوجے کی وہ کھوجو تاک کے اندر۔ تو جسے ہم دیکھتے ہیں وہ دوسرے کی کھوج میں اور تاک میں لگا رہتا ہے۔ میں آج شریعت کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوچھنا چاہوں گا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش نہ کرو۔ سورہ حجرات میں غالباً جی اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح فرمایا کہ عیب تلاش نہ کرو، یعنی مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اس کو اس کا عیب نظر آ بھی جائے تو اس کی وہ پردہ پوشی کر دے۔ لیکن جس طرح آپ نے سوال کیا کہ بعض لوگوں کی ایک عادت بن جاتی ہے، وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، مقصد حیات ہی ان کا یہی نظر آتا ہے کہ بس وہ تجسس میں ٹو میں لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کی، کچھ ہمیں پتہ چلے ہم کچھ ذرا بس آگے بات پھیلاتے جائیں اور مزے لیتے جائیں۔ جی بالکل، اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ انتہائی ایک کبیرہ گناہ ہے کسی کے عیب کو تلاش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کتابیں، شریعت جو ہے، فقہاء کرام نے بڑی تاکید فرمائی اس بات پر کہ مسلمانوں کے عیب نہیں تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک بات یہ ہے خود بخود کسی کے عیب سامنے آ جائے، اور ایک یہ ہے کسی کے عیب کو تلاش کرنا، میں دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا، اس میں کون سی کمی ہے۔ حالانکہ انسان خود ایک خطا کا پتلا ہے، بے شک انسان سے خود غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے یار ہم میں اتنی غلطیاں، ہم دوسروں کے عیب کیوں تلاش کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں احیاء العلوم کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ سلام اللہ علیہم، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نا اپنے حواریوں کے ساتھ نا تشریف فرما تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے تو ارشاد فرمایا کہ اے حواریوں، اگر تم کوئی ایسا بندہ دیکھو کہ جس کے جسم کے اوپر سے سوتے ہوئے کپڑا ہٹ گئے، یعنی وہ برہنہ ہو گیا، برہنہ کہتے ہیں جس کے جسم پہ کپڑا نہ ہو، ننگا ہو جائے، تو اگر جسم سے کپڑا ہٹ جائے تو تم کیا کرو گے؟ عرض کیا یا نبی اللہ، ہم اس بندے کے جسم کے اوپر کپڑا رکھ دیں گے تو تاکہ اس کی ستر پوشی ہو جائے، تاکہ وہ بندہ کسی کے سامنے برہنہ نہ ہو، اس کی عزت رہ جائے۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم لوگ جو ہے اس کے ستر کو کھول دو گے۔ عرض کی یا نبی اللہ، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب تم لوگوں کے سامنے کسی کی بات کی جاتی ہے، کسی کا عیب بیان کیا جاتا ہے، تو بات کو بڑھا چڑھا کے تم لوگ بیان کرتے ہو، تو یہ جو بات کو زیادہ کر کے بتانا ہے، یہ مسلمان کو برہنہ کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ استغفر اللہ، یعنی اس مثال سے انہوں نے یہ بات سمجھائی۔ جی بات سمجھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اور اگر ہم حدیث دیکھیں نا تو شعب الایمان کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو زبان سے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اب صحابہ کرام حیرت میں تھے، ظاہری بات نبی علیہ السلام کی جو بات ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، صرف اسی دور کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ فرمایا ایسے لوگ کہ جو کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ فرمایا لوگوں غیبت نہ کیا کرو اور مسلمانوں کے عیب نہ تلاش کیا کرو۔ اگر تم مسلمانوں کے عیب تلاش کرو گے تو اللہ تمہارا عیب ظاہر کر دے گا، اور جس کا اللہ عیب ظاہر کر دے گا وہ بدنام ہو جائے گا اگرچہ اپنے گھر میں کیوں نہ۔ اور علامہ صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے عیب ظاہر کیے جائیں۔ جی تو اسی بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ خود نہیں چاہتے تو آپ کس طرح دوسروں کے بارے میں یہ سوچیں۔ حدیث مبارکہ جو ہے، میں حدیث مبارکہ کے ضمن میں ابھی یہ بات کرنے لگا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ ملتا ہے
کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اب کوئی بندہ یہ کب چاہے گا کہ یار میرا عیب آئے تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے, میری عزت میں کمی آ جائے, جب وہ اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا کبھی سوچے تو صحیح دوسرے مسلمان کے لیے کیسے پسند کرے گا. اور اس کا قیامت میں بہت بڑا گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حدیث کا مفہوم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو عیب تلاش کرنے والا بندہ ہے قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھائے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس میں غیبت والے بندے کی بات بھی آئی, وہ بھی اسی طرح. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم کسی مسلمان کا عیب تلاش نہ کریں. دیکھیں اگر خود بخود سامنے آ جائے تو اس کی صورت ایک علیحدہ. چلیں اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں, اگر سامنے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے حوالے سے غالباً ایک میں نے قول پڑھا تھا کہ فرمایا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے عیب ہی تلاش کرتے ہیں, پھر ایسی بات ہے کہ ان کو پھر خوبیاں نظر نہیں آتی. تو وہ یہ ہے کہ جیسے ایک گندی مکھی جو ہے وہ خوبصورت جسم چھوڑ کے صرف زخم پہ بیٹھتی ہے, تو اس لوگوں کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ ساری خوبیاں چھوڑ کے تو محض ایک برائی کو پکڑ کے تو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ مجھے آج پتہ نہیں کیوں کچھ شعر بھی آپ کے موضوع کے حوالے سے یاد آ رہے ہیں, تو وہ میرا ایک اور شعر بھی ہے کہ ہزاروں نیکیوں سے بھی نہ ہوگی ختم گمنامی, ہزاروں نیکیوں سے بھی نہ ہوگی ختم گمنامی, گناہ گر ایک کر بیٹھو تو شہرت کو بکو ہوگی. تو ایک گناہ کر لیں تو وہ آپ کو مشہور کر دینے کے لیے یہ کافی ہے, تو ہزاروں نیکیاں بھی شاید آپ کی اسی طرح سے گمنام رہ جائیں, آپ کا تعارف نہ بنے, لیکن ایک گناہ یا ایک عیب جو ہے وہ ہم اتنا اچھال دیں کہ وہ شخص بیچارہ معاشرے میں رہنا اس کا دو بھر ہو جائے. مجھے ابھی آپ نے شعر کی بات کی تو میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکات ملالیہ بانی دعوت اسلامی, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ جو ہے ہم پہ دراز فرمائے, آپ کے فیض سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہری بات ہے انہی کی برکتیں ہیں. انہوں نے اپنے ایک شعر میں لکھا تھا, حالانکہ امیر علیہ سنت یہ نہیں کہ شاعر ہیں, امیر علیہ سنت اپنے عشق کے انداز میں لکھتے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت 10,000 سے زیادہ علماء دعوت اسلامی بنا چکی ہے. تو آپ نے ایک شعر لکھا تھا, آپ نے فرمایا تھا, عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر, عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر, جو خوش خصال ہیں وہ ہنر و کمال دیکھتے ہیں. کیا بات, بہت اچھا, بالکل بات بھی صحیح. یعنی بندے کا آج آپ نے اپنے پیر صاحب کا ذکر کر دیا, تو ایک بات میں بھی کرنا چاہوں گا جو میں اکثر کرتا ہوں. میں اس سلسلے میں اس طرح سے نسبت تو میری وہاں روحانی طور پہ اور ویسے عقیدت اور محبت کی تو ہے, میں جو ہے وہ کہیں ویسے بیعت میں نے کہیں اور کیا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک بات میں اکثر یہ کرتا ہوتا تھا کہ آج کا وہ دور ہے کہ جہاں شاید ہمارے گھروں میں بھی اس طرح سے نہیں چلتی کہ ہم کسی کو اپنی مرضی کا لباس پہنا دیں, اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو سنت والا لباس پہنا دیا. تو یہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. میں لوگوں سے جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار مجھے ایک ہی یہ بات جو ہے وہ میرے دل میں اتر گئی ہے کہ ان کی تربیت سے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے خاص طور پر خاص طور پر نوجوانوں نے سنت کا لباس پہن لیا, تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اچھا علامہ صاحب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ عیب جو ہیں وہ اگر تو جو لوگ عیب تلاش کرتے رہتے ہیں ان کی بات کر رہے تھے, اگر عیب مل جائے, اب میں یہ ذرا تربیت کے انداز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کرنا کیا چاہیے اگر ہمیں کسی کا عیب پتہ چل گیا, کسی کی خامی ہماری نظر میں آ گئی, اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, اگر اس میں حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو بندہ شعب الایمان کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے, کسی کے عیب کو چھپاتا ہے, اللہ قیامت والے دن اس کا عیب چھپائے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. ایک تو یہ فضیلت کہ اگر ہم دنیا میں کسی کا عیب ہمیں مل تو گیا, لیکن اگر ہم اسے چھپا دیں تو قیامت والے دن ہمارے عیب جو ہیں اللہ تعالیٰ چھپا دے گا. اب یہ کہ ظاہری بات ہے کسی کی اصلاح بھی ہم نے کرنی, تو اب اس کے لیے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اصلاح کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, صحیح بات کرنے کا بھی درست طریقہ. اگر صحیح بات کو غلط طریقے سے کیا جائے گا نا تو وہ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوگی. میرے خیال کے مطابق امام شافعی علیہ رحمہ کا وہ قول کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے تنہائی میں کسی کو نصیحت کی تو اس نے واقعی میں اسے نصیحت کی, بالکل. لیکن اگر کسی نے لوگوں کے سامنے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے اسے رسوا کیا, بدنام کیا. آج اکثر یہ دور ہوتا ہے کہ کسی کا عیب ڈھونڈ لیا, اب موقع تلاش کرتے ہیں کب لوگ بیٹھے ہوں گے تو کوئی ایسا پوائنٹ مجھے ملے گا, میں بولوں گا کہ فلاں جگہ پہ ایسا ہوا, تو اس کا عیب ظاہر کریں گے تاکہ کسی محفل میں کریں گے. اچھا علامہ صاحب, اگر ہم نے کسی عہدے دار کو بتانا ہو کہ تم میں یہ غلطی ہے, یہ عیب ہے, یا جیسے ہم سے کوئی بڑے ہوں
ان کو بتایا جا سکتا ہے جو کسی عہدے پر، خاص طور پر کوئی عوامی عہدے پر براجمان ہے، تو اس کی اگر اصلاح کرنا مقصود ہو تو وہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے. آج کل ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل تو سارا کچھ یہاں جو ہے وہ چل رہا ہے، میسیجز کے ذریعے سے اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے ہم بتا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اگر ہم نے کسی عہدے دار کو، کسی بڑے حکمران کو اگر ہم نے کچھ سمجھانا ہو، بتانا ہو. خاص طور پہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس لحاظ سے بھی تربیت کرتے رہیں اولو الامر لوگوں کی، حکمرانوں کی، تاکہ اصلاح ہوتی رہے اور معاشرے میں. الحمدللہ ماشاءاللہ کرتے بھی. جی بالکل، آپ مجھے ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو بندہ کوئی کسی عہدے پہ قائم ہو جائے، اب عہدے سے مراد صرف یہی نہیں کہ وہ بندہ صرف سیاسی عہدے پہ ہو جائے، یعنی کوئی بھی اسے عہدہ مل گیا اپنے سے بڑا. اب کوئی نوکر ہے تو مالک ظاہری بات ہے، استاد ہے تو اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کوئی کسی بھی جگہ پر ہے. بالکل، اب یہ ظاہری بات، یہ کوئی بھی آپ سے بڑا ہو عہدے کے لحاظ سے، تو اگر اس کی اصلاح کرنی تو اس کا بھی ایک طریقہ کار، اس کی اصلاح کی جائے، اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا جائے. لیکن میرا خیال کہتا ہے ویسے بھی اب بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو بڑے عہدے کے ہیں نا، ان کی اگر اصلاح کی جائے نا تو بعض لوگ برا منا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے جونیئر ہیں اور سینئر کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو جو ہے نا یہاں تھوڑا سا روکوں گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے الٹ معاملہ ہے. یہ سارے کے سارے چاپلوسی میں اور خوش آمدوں میں لگے ہوتے ہیں. جی بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ ہم حکمران کو یا اپنے سے بڑے افسر کو صرف اور صرف یہی بتائیں کہ جی آپ سے تو اچھا انسان ہم نے دنیا میں آج نہیں دیکھا، کوئی تکلیف اور بالکل. اور دوسرا یہ کہ پھر بعد میں جا کے دوبارہ پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے. وہ سارا کچھ جو عیب ان کو بتا کے اصلاح کرنی چاہیے وہ بعد میں ڈسکس کیا جاتا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے ایسے لوگوں میں کہ جو چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، ان کے درمیان کوئی ایسا بندہ کہ جو اصلاح کرنے والا ہو نا، اسے برا سمجھا جاتا ہے. بالکل، اور مالک یہی سمجھتا کہ یہ بندہ درست نہیں. حالانکہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں حضور، ہمارے جو اسلاف تھے نا ماشاءاللہ، تو وہ جب ان کے پاس کوئی ان کا ماتحت آ کے ان سے کوئی بات کرتا، کوئی بات بتاتا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، وہ ایکسیپٹ کرتے، اسے قبول کرتے. یعنی وہ یہ نہیں کہ اسے جھڑک دیا، نوکری سے فارغ کر دیا کہ مجھے یہ کر دیا. میں ایک ہی مثال دینا چاہوں گا اس بارے میں، آپ احیاء العلوم کو بھی پڑھیں، شعب الایمان، ان دونوں میں یہ بات موجود ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، یہ آپ کی بات کا ایک مفہوم ہے کہ یہ بہت ہی بڑا تحفہ ہوتا ہے کسی بندے کی طرف سے کہ وہ کسی مسلمان کو اس کے عیب پہ مطلع کر دے. یہ ایک تحفہ ہوتا ہے اور اسے قبول کر لینا چاہیے. آپ دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ موجود تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر مجھ میں آپ کو عیب دیکھتے ہیں تو مجھے بتا دیا کریں. تو پہلے تو انہوں نے جھجک محسوس کی، معذرت کر لی. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتا دیں، آپ جھجک محسوس نہ کریں اس بات میں. تو صحابی رسول نے اسی وقت بتایا کہ میرے دل میں یہ تھا کہ آپ کے کھانے میں 2 کھانے ہوتے ہیں، یعنی ایک وقت کے کھانے میں 2 کھانے ہوتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات کی اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسے قبول کیا. آپ نے فرمایا یہ جو آپ نے مجھے بات کی ہے نا، آپ تسلی رکھیں، یعنی مراد کی تھی انشاءاللہ میں عمل کی کوشش کروں گا. اور آپ نے بڑا ہی بہتر ارشاد فرمایا. یعنی دیکھیں نبی علیہ السلام کی تربیت کیسی، سمجھانے والے اور سمجھنے والے. باہر پہ بات ہے اصلاح کرنے والے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ اصلاح کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں نبی علیہ السلام کی تربیت یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کو وقت کا حاکم ہے کیا. اور اگر بات دیکھا جائے تو وہ بظاہر کتنی معمولی سی ہے کہ 2 سالن ہوتے ہیں، 2 کھانے ہوتے ہیں، ہم اس بات پر تو غور ہی نہیں کرتے. جی بالکل. یہ دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بات کر رہے ہیں اور وقت کے حاکم سے بات کر رہے ہیں. اور وقت کے حاکم دیکھیں نبی علیہ السلام کی تربیت کیسی ہے، اسے قبول کتنے پیارے انداز میں. یہ تو بہت اعلیٰ ظرفی کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ جو معروف واقعہ کہ کرتا کہاں سے آیا، جی وہ دیکھیں آپ، انہوں نے کتنے تحمل مزاجی سے باقاعدہ اس کا جواب دیا. اپنی خدمات نہیں گنوائیں، کرتے کا جواب دیا کہ کرتا کہاں سے آیا اس کا بتایا. لیکن میرا تو خیال کہتا ہے اب اگر کسی کے کوئی سوشل میڈیا پہ کسی جگہ پہ کچھ سمجھانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، پہلا تو میرا یہ موقف ہے کہ بندے کو اسی سے بات کرنی چاہیے جس کا مسئلہ. بالکل، یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلا دیا جائے. وہ تو پھر پردہ پوشی والی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اور میرا دیکھیں یہاں پہ عمومی طور پہ دیکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی کے فالوور زیادہ ہیں تو اب اسے کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو جو اس کو ماننے والے ہیں نا، وہ بلا سوچے سمجھے اس دوسرے بندے پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. شخصیت پرستی جو چل رہی ہے نا، شریعت کے خلاف بات ہو وہ تو چلے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی شریعت کے مزاج کے بالکل عین مطابق اگر کوئی بات سمجھا رہا تو اسے قبول کر لینا چاہیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، جب بھی اصلاح کریں تو تنہائی میں کریں،
دوسرا لوگوں کے سامنے نہ سمجھانے کی کوشش کریں، اور تیسرے نمبر پہ جس کی اصلاح کی جا رہی ہے چاہے وہ کوئی ہے، عہدے دار ہے یا نہیں عہدے دار، اسے اپنی اصلاح کو ضرور قبول کرنا چاہیے، کیا خبر اس کی فراخ دلی خندہ پیشانی کے ساتھ، تاکہ وہ بندہ جب اس کی بات کو ماننے گا کیا خبر کوئی عیب بندے کے اندر سے نکل جائے اور اللہ اسی کی وجہ سے بخشش فرما دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے مسلمان کی پردہ پوشی بھی کریں، اصلاح کرنی ہو علیحدہ کریں، عیبوں کو تلاش نہ کریں، اور ہم اچھے مزاج میں اپنے مسلمانوں سے گفتگو کریں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بات تو ہو رہی ہے، ہم عام لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں تک ہمیں شریعت اجازت نہیں دے رہی کہ ہم عام سے عام لوگوں کی جو ہے وہ عیب جوئی کریں، ان کے عیب نکالتے پھریں اور پھر عیب اچھالتے پھریں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بزرگان دین کے حوالے سے ہماری تو ذمہ داری اور زیادہ پھر بڑھ جاتی ہے، اور میں نے تو بعض لوگوں کو بڑی دریدہ دہنی سے بڑی جو ہے وہ منہ کھول کے تنقید ایسی کرتے دیکھا کہ وہ تنقید جو ہے وہ برائے گستاخی ہو جاتی ہے۔ جی جی بالکل، ٹھیک ہے، تنقید صرف تنقید نہیں رہتی، تنقید برائے اصلاح نہیں رہتی، تنقید برائے تنقید ہے، بلکہ وہ تنقید برائے تحقیر ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی حقارت سے تحقیر امیز انداز میں بزرگان دین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جی، یہ ابھی جو آپ نے بات کی نا، یہ بڑا ہی سخت حکم ہے اس چیز کو۔ شرح صدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ، آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، آپ نے کہا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک ہمسایہ تھا، وہ بندہ جب بھی بیٹھتا نا تو صحابہ کرام کے بارے میں نا کوئی عیب نکالنے کی کوشش کرتا، عیب نکالنے کی کوشش کرتا رہتا، جب وہ دنیا سے گیا نا تو خواب میں ان بزرگوں نے دیکھا کہ وہ بندہ آنکھ سے کانا تھا، استغفر اللہ، آنکھ سے کانا تھا۔ اسے پوچھا یہ کیوں ہوا؟ کہا اس وجہ سے کہ میں بزرگوں میں سے عیب نکالنے کی کوشش کرتا، یعنی کوئی بھی چیز پڑھتا تھا نا تو تنقید کرنے کی میں کوشش کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے یہ عذاب دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو دینی معاملات میں ہماری بزرگ ہستیاں، جو ہمارے بزرگ ہیں، فقہاء کرام ہیں، محدثین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام، زندگی جنہوں نے دین میں محنتیں کی ہیں، دیکھیں نا آج کوئی دو کتابیں پڑھنے والا اٹھ کے کسی بات پہ اعتراض کر دے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جس گھر میں آپ کا وصال ہوا تھا یا جہاں پہ آپ کی میت کو رکھا گیا، آپ نے 7,000 مرتبہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھا۔ آج یہ 100 سے اوپر، اور آج لوگ معاذ اللہ امام اعظم پہ تنقید ایسے کرتے ہیں جیسے انسان بڑے پڑھے لکھے۔ امام اعظم کا جنازہ تو جیل سے نکلا تھا غالباً۔ جی جی، لیکن جس طرح وہ ایک کمرے میں رکھا گیا تھا، جس گھر میں آپ رہتے تھے، اتنی مرتبہ آپ نے وہاں قرآن پاک پڑھا، آپ نے اتنی عبادت کی، اتنے حج کیے۔ لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ انسان کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں جو بات کرتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بلا جھجک کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس لیے میرا تو ایک موقف یہ ہے، الحمدللہ ہمیں جو علماء کرام نے سکھایا، دعوت اسلامی نے سکھایا، ہمیں جو سکھایا وہ یہ کہ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ایسی کرنی۔ بزرگوں نے، میں نے تو یہاں تک پڑھا، اگر کسی عالم کو آپ نے دیکھا کہ یہ اس نے ایسا کام کیا ہوا ہے عالم صاحب، تو اس میں تنقید نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ ان سے پوچھ لیں جا کر، ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن و حدیث میں یہ پڑھی ہو چیز اور آپ ہمیں اس کا نہ پہنچی ہو، ہم تک نہ ایسے ہی ہے، پوچھ تو لینا چاہیے، اس کے بعد آپ اپنی رائے دینے کا وہ بھی بادب طریقے سے آپ حق رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ تو مسلمان کے بارے میں، اس کے بارے میں بات نہ کی جائے، تو بزرگوں کے بارے میں بات کرنا تو بڑا ہی ایک سخت عمل ہے۔ اس لیے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات منہ سے نکالنی نہیں چاہیے۔ بظاہر کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، علماء سے رجوع کریں جا کے، اپنے ذہن سے دین کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین جو ہے عشق کا ایک درس دیتا ہے، دین محبت کا درس دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اہل بیت نے زندگیاں گزاری، اولیاء کرام نے زندگیاں گزاری ہیں دین کے اندر، اور تنقید کرتے ہوئے بندہ ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا اور ان کی زندگیوں پر تنقید کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ تنقید کرنا بندے کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے عام مسلمان کا عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے، اور بزرگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگ جانا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور ویسے بھی آپ اس منصب میں نہیں، کوئی عالم دین کسی عالم دین کی کسی بات پر اصلاح کر رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک عام آدمی اٹھ کر یا کچھ لوگ ایسے دو کتابیں کسی طریقے سے پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھ کے تو وہ اس طرح تنقید کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بڑی مدلل گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین، آپ علامہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ آج اس تربیتی پروگرام کے توسط سے ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ عہد کرتے ہیں کہ دوسروں کی عیب جوئی نہیں کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے کہ پردہ پوشی کریں گے، اس امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی پردہ پوشی کرے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو گھروں میں، ہسپتالوں میں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور اس موجودہ وبا و بلا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔